بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہری عارف حمید بھٹی، پاکستان کی اہم ترین خبروں کے ساتھ۔ ناظرین، حکومت کے بارے میں کہا جاتا ہے 100 گنڈے ایک مثال ہے بہت مشہور، 100 گنڈے بھی اور 100 لتر بھی، غیر آئینی غیر قانونی اغوا کر کے پیسوں کی منڈی لگا کر تشدد کر کے کسی کی عورت، کسی کی بہن، کسی کی ماں اغوا کرا کے 26ویں آئینی ترمیم کرائی، پھر بھی حکومت کے مقاصد پورے نہیں ہوئے اور ہر محاذ پر ناکامیاں ان کا مقدر بنتی جا رہی ہیں۔ اب حکمران کے مختلف چمچے کرچے لگڑ بگڑ یہ کہہ رہے ہیں 27ویں آئینی ترمیم بھی آئے گی، جو رس رہ گیا ہے اسے بھی ختم کرنا ہے۔ اس پر تحریک انصاف کے بانی پی ٹی آئی عمران خان کی جانب سے سلمان اکرم راجہ اور دیگر قائدین کے واضح پیغام آیا کہ ہم 26 کی ترمیم بھی واپس کروائیں گے، کیونکہ اس میں نمبر گیم پورا کرنے کے لیے سینٹ اور قومی اسمبلی میں کسی کی بہن کو اغوا کیا گیا، کسی کے بیٹے کو، کسی کے بچے کو، کسی کی اولاد کو، تو یہ اب نہیں چلے گا۔ 27ویں ترمیم تو بھول جائے۔ حکومت کے ہاتھ پاؤں پھول چکے ہیں۔ آپ نے ایک وہ کہاوت گانا سنا ہوگا، چل اڑ جا رے پنچھی کہ اب یہ دیس ہوا بیگانہ۔ اس سے مراد نواز شریف جو 4 سال لندن علاج کی غرض سے گئے تھے، بالآخر وہ پاکستان کی سرزمین چھوڑ کر اپنے ملک لندن چلے گئے۔ وزیر اعظم بننے آئے تھے، ایم این اے بھی نہیں بن سکے، اور یاسمین راشد سے لاہور کے الیکشن میں انہیں دھاندلی سے فارم 47 میں جتایا گیا، کامیاب کروایا گیا، ہوئے نہیں، لفظ ہوئے نہیں ہے، کروایا گیا۔ دوسری طرف ناظرین، عدلیہ کو کمزور کرنے والے پاکستان کے غلیظ ترین دھاندلی والے الیکشن کروانے والے، انسانی حقوق کی پامالیوں میں نئے نئے ریکارڈ پیدا کرنے والے، 27ویں ترمیم کے راستہ آسان کرنے والے، ایک بڑی سیاسی جماعت کے نشان چھیننے والے، اسے صفحہ ہستی کی ناکام کوشش کرنے والے، ملک میں انصاف کی بجائے جبر اور فسادیت کو پھیلانے کا سبب بننے والے سابق چیف جسٹس فائز عیسیٰ آخر رخصت ہو ہی گئے۔ ان کے رخصت ہونے پر پورے پاکستان میں جشن کا سماں تھا۔ کسی نے یوم نجات منایا، کسی نے یوم تشکر منایا۔ قاضی صاحب کے آنے سے پہلے ان کے بلند و بالغ دعوے تھے۔ وہ اسٹیبلشمنٹ کو کیس میں فیض آباد دھرنے میں اپنے آپ کو ہیرو ثابت کر رہے تھے، لیکن جب وہ بنے تو زیرو کیا۔ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کے راستے کھولے۔ انہوں نے تاریخ کے ایسے غلیظ دھاندلی والے الیکشن کرائے جس سے ملک میں انتشار، بے چینی اور ملک عدم استحکام کا شکار ہوا۔ اس کی تمام تر ذمہ داری سابق چیف جسٹس فائز عیسیٰ پر عائد ہوتی ہے۔ ناظرین، فائز عیسیٰ صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اب یہ دنیا کے کسی ملک میں، پاکستان کے کسی شہر میں بغیر سیکورٹی کے چل نہیں سکتے۔ خدا نہ خواستہ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کی زندگی کو خطرہ ہے، کہ لوگ ان سے سوال کریں گے، آپ تو ملک کی سب سے بڑی عدالت کو کمزور کر کے آئے ہیں، آپ کا کام انصاف دینا تھا، آپ نے تو انصاف میں رکاوٹیں پیدا کی۔ آپ کا کام تھا ملک میں ہونے والی ناانصافی کو روکنا، پر آپ نے تو ملک میں انسانی حقوق کی پامالی اور چادر چاردیواری کا تقدس پامال کرنے کی مثالیں قائم کرائی۔ آپ نے ہر مافیا جس نے اختیارات سے تجاوز کی، پولیس ہو، نیب ہو، ایف آئی اے ہو، الیکشن کمیشن ہو، آپ نے چشم پوشی کی، ان کے جرائم کو تحفظ دیا۔ قائدی فائز عیسیٰ جب ریٹائرڈ ہوئے تو صحافیوں کے تند و تیز سوالات پر ان کی بے بس تصویر بتا رہی تھی، کھنڈرات بتا رہے تھے کہ عمارت عالی شان تھی، عہدہ عالی شان تھا، لیکن ان کے عہدے کے دوران
ان کو فرائض کرنے میں اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے میں مکمل طور پر ناکام رہے، مکمل طور پر قاضی عیسیٰ پاکستان عوام میں عدالتی نظام کو بہتر کرنے میں ناکام رہے، اور یہاں تک کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کو اتنا کمزور کیا کہ ان کے تعیناتی کے دوران چیف جسٹس کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان نے خط لکھا کہ ہماری جان و مال کو خطرہ ہے، ہم پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، من پسند فیصلے لینے کے لیے جا رہے، اس پر بھی انہوں نے مٹی ڈال دی۔ یقیناً فائد عیسیٰ کا کیس، ان کا جانا ملک کے لیے اور ہو سکتا عدالتوں کے لیے اچھا ہو۔ جو نئے چیف جسٹس تعینات ہوئے محترم جیہ افریدی صاحب، انہوں نے ان کے جب استقبال کیا کہا کہ قاضی عیسیٰ صاحب کا میں نے سخت غصہ دیکھا ہے، ان کو غصے سے ڈرتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے وہ ایک اچھے چیف جسٹس نہیں تھے، اگر ان کا مطلب نکالا جائے، کیونکہ جج صاحبان سپریم کورٹ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے جج انصاف اور قانون کے مطابق کام کرتے ہیں، ایویڈنس دیکھ کر کام کرتے ہیں۔ غصہ تو اسلام میں حرام ہے، غصے میں کیے ہوئے فیصلوں کے اکثر نقصانات ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں ذاتی انات ہوتی ہے، ذاتی لالچ ہوتی ہے، ذاتی انتقام ہوتا ہے۔ غصے میں کوئی بھی جج کیسے انصاف کر سکتا ہے؟ کوئی صحافی دیانتداری سے صحافت نہیں کر سکتا۔ غصہ اسلام میں حرام قرار دیا ہے۔ تو نئے چیف جسٹس نے کہا کہ وہ غصے والے تھے، شاید اسی لیے انہوں نے سارا غصہ انصاف کو ختم کرنے پر لگا دیا۔ ان کی معاونت سے جعلی الیکشن ہوئے، اس پر دھاندلی کی گئی، اور آہستہ آہستہ ترمیم کا انہوں نے دیا، اور طریقے انصاف کو ختم کرنے کے لیے وہ حربے استعمال کیے جو کہ محکمہ پولیس بھی نہیں کر سکی۔ پنجاب پولیس کے کرپشن کے خاص کر یہ 23 اور 24 سیاہ ترین دور ہے، سیاہ ترین پنجاب پولیس کا، اس سے زیادہ غلیظ دور پاکستان میں نہیں آ سکتا۔ اور یہ بات اچھی شہرت کے حامل رہنے والے 3 آئی جی صاحبان نے مجھ سے بات کر کے بتائی ہے کہ ہم نے یہ سیاہ دور نہیں دیکھا۔ ٹک ٹاک پولیس، انہوں نے جو پنجاب کے آئی جی رہ چکے ہیں۔ خیر، فائد عیسیٰ یہ افریدی محترم چیف جسٹس کے مطابق محترم فائد عیسیٰ غصے والے تھے، اس کا مطلب ہے۔ دوسری طرف ناظرین اب 27ویں ترمیم کی کوشش کر رہی ہے، کیونکہ آئینی عدالت میں جہاں آئینی کیس جانے ہیں، فائد عیسیٰ کا راستہ خود عدلیہ نے بھی اب بند کر دیا، وکلا نے بھی اعلان بغاوت کر دیا، پاکستان تحریک انصاف نے کہا انف از انف۔ ناظرین کے جاتے ہی اہلیہ بشرا بی بی کا ضمانت ہو جاتی ہے، اور جو 20 دن سے عمران خان کی جیل میں اڈیالہ بندی تھی، اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم ملاقات ہوتی ہے، اور عمران خان پر ہونے والی زیادتیوں کے حقائق بھی آہستہ آہستہ سامنے آ گئے، ان کی داڑھی بڑھی، ان کو کھانے میں دیا، لیکن جیل میں بند اس شخص نے پھر پیغام دیا کہ یاد رکھو کہ اب اس حکومت کا جانے کا وقت آ گیا ہے، اسی لیے نواز شریف فوری طور پر ملک چھوڑ گئے ہیں، اور باقی بھی اٹیچی تیار کر رہے ہیں۔ بظاہر تو حکومت نے اپنا حد پورا کر لیا 26 ترمیم، اب 27ویں ترمیم کیوں کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیونکہ آئینی عدالت کا فائد عیسیٰ انہیں نہیں مل رہا۔ جسٹس منیر گیا، اس نے عدالت پر سیاہ دو نشانات چھوڑے، اور اس کو پر کیا فائد عیسیٰ صاحب نے۔ اب خدا نہ خواستہ اس ملک کی تاریخ میں جسٹس منیر یا چیف جسٹس فائد عیسیٰ جیسے لوگ آئیں۔ دوسری طرف تحریک انصاف نے اپنے کارکنوں کو، اپنے رہنماؤں کو علیمہ خان نے رہائی کے بعد کہا کہ ہمیں اپنی رہائی کا خوشی نہیں ہے، اور ان کی بہن عظمیٰ نے انہوں نے کہا ہمیں اصل خوشی ہوگی جب پاکستان بھر میں تحریک انصاف کے تمام رہنما کراس دی بورڈ اور کارکن رہا ہوں گے، اور موجودہ جابر حکمران کے چوری کے مینڈیٹ سے نجات مل کے نئے الیکشن کا اعلان ہوگا۔ دوسری طرف وفاقی حکومت کا ڈرامہ فلاپ ہو گیا۔ پنجابی میں فلمیں لگتی تھی نا، تو پہلے فلم جو بیکار فلم ہوتی تھی جس کی کہانی میں وزن نہیں ہوتا تھا، ہیرو ہیروئن کوجے ہوتے تھے، تو آتا تھا فلم میں ڈبہ ڈبہ۔ پولیس نے کہا کہ شنجانی میں پولیس وین پر حملہ کر کے پاکستان تحریک انصاف کے 3 MNA کو
گیا وہ جھوٹ کا پلندہ نکلا، اور پولیس نے بعد میں کہا نہیں نہیں، وہ ان پر جس نے حملہ کیا تھا وہ 3 MNA جو چھڑائے گئے تھے پولیس وین سے وہ دوبارہ پکڑ لیا، جس پر وزیر اعلیٰ KP کے علی امین گنڈا پور نے وارننگ دی ہے کہ وفاقی حکومت باز آ جائے، ہمارے MPA کو اگر مارا گیا، انہیں نقصان پہنچایا گیا۔ انہوں نے کہا خود پولیس نے پولیس وین کے شیشے توڑے تاکہ تحریک انصاف پر ایک اور الزام لگایا جا سکے، جیسا جھوٹا 11 مئی کا لگایا تھا۔ علی امین گنڈا پور نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آپ کو ہر بات کا جواب دینا ہوگا۔ اب بانی PTI کی کال جب ہوگی تو پاکستان بھر میں احتجاج ہوگا، داخلی اور خارجی راستوں پر پرامن احتجاج کیا جائے گا، اور یہ احتجاج موجودہ حکومت پر جائے گا۔ ناظرین، دوسری اور اہم ترین بات، عمران خان نے نہایت ذمہ دار ذرائع کے مطابق انہیں ایک آفر دی گئی چند روز قبل کہ آپ امریکہ، لندن یا کسی ملک میں چلے جائیں اور 1 سال بعد اس حکومت کو ختم کر دیا جائے گا اور نئے الیکشن کرائے جائیں گے، جس پر ذمہ دار ذرائع اس بات کا کلیم کر رہے ہیں کہ انہوں نے کہا نہ رو لیا ہے نہ دیا ہے، پہلے بھی مشرف اور ضیاء الحق کی پیداوار لوگوں نے اس ملک کو تباہ کیا ہے۔ حکومت جلد الیکشن کرانے کا کرے، ورنہ الیکشن کرانے پر عوامی پرامن احتجاج سے اس کا راستہ ہموار کریں گے۔ اور جو تحریک انصاف کا مینڈیٹ چوری کیا گیا، 4 ہائی کورٹ جج کورٹ سے مطالبہ کیا کہ وہ ٹریبونل کا فیصلہ کرے۔ لگتا ہے کہ حکومت نے جو 28 سال کا جبر تھا، ظلم تھا، جتنی بھی قانون سازی کرائی، ایون کہ 26ویں آئینی ترمیم انہیں کہ گلے کی گھڑی بن گئی، اور اسی لیے اپنے مقاصد پورے کرنے کے لیے اب وہ 27ویں ترمیم کر رہے ہیں، جس پر تحریک انصاف نے کہا ہم تو 26ویں ترمیم کو نہیں مانتے، اس کے خلاف سراپائے احتجاج ہے، وکلا بھی سراپائے احتجاج ہے، سپریم کورٹ میں بھی تشویش کی لہر دوڑ رہی ہے، ہائی کورٹ میں بھی دے رہی ہے کہ 26ویں ترمیم میں عدالتوں کو کمزور کیا۔ اور تو اور مولانا فضل الرحمان کی خیر کوئی بھی بات ختم ہی نہیں کہہ سکتے، وہ کہتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں، دکھاتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں۔ انہوں نے کہا 27ویں نئے انتخابات کا مطالبہ کر دیا، انہوں نے کہا 27ویں ترمیم پہ ہم پہ امید نہ رکھیں، جبکہ 26ویں میں وہ کہتے تھے اینڈ پہ ووٹ دیا۔ لیکن اب بات بانی PTI عمران خان کو آفر کس نے کی سال بعد حکومت کے خاتمے کی؟ کیا یہ ٹرائبونل کم ہوگا؟ عمران خان کا جیل سے واشگاف پیغام ہے، NRO نہیں، انصاف کرو، جبر نہیں۔ انہوں نے کہا نواز شریف کو باہر لے جائے، حکومت کو بھیجنا ایک غلطی ہے، حکومت نظر رکھے آصف علی زرداری اور دیگر قیادت تو ملک سے نہیں بھاگنے والی۔ عمران خان نے کہا کہ اب فائز عیسیٰ چلے گیا، ہم نے بار بار مطالبہ کیا تھا کہ فائز عیسیٰ تحریک انصاف کے مقدمات اور عمران خان کے مقدمات نہ سنیں، مگر انہوں نے بلے کا نشان چھیننے سے لے کر مخصوص نشستوں پر آئین کو پاؤں تلے رودا، پاؤں کھلواڑ کیا، وکلا سے بدتمیزی کی، اور عمران خان کے بار بار مطالبے پر خود کے سنتے رہے، ہر وہ فیصلہ کیا جس سے تحریک انصاف کو نقصان ہو۔ لیکن عوام کی حمایت کی وجہ سے تحریک انصاف کی مقبولیت میں اس قدر اضافہ ہوا کہ اب کہا جا رہا ہے اگر الیکشن ہوتے ہیں تو بانی PTI کلین سویپ کریں گے۔ تحریک بظاہر مسلم لیگ نون نے اپنی کریڈیبلٹی ختم کر دی ہے اور چند ضلعوں کی چند سیٹوں تک محسوس ہو کر رہ گئی، اور پیپلز پارٹی اندرون سندھ تک۔ اگر ایسے حالات میں عمران خان یا عوام الیکشن کروانے پر مجبور کر دیتے ہیں تو پھر 4-5 دہائیوں سے 50 سال سے محیط پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی سیاست تو بظاہر ختم ہو گئی، اور واضح طور پر تحریک انصاف اس وقت کلین سویپ کرنے پر ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ تحریک انصاف کے رہنماؤں میں جو توڑ پھوڑ یا گندگی سوشل میڈیا پہ پھیلائی جا رہی ہے، اسے قیادت کس احسن طریقے سے ڈیل کرتی ہے۔ اور عمران خان نے کہا کہ لیڈرشپ ایک دوسرے کے خلاف بیان کی بجائے پرامن احتجاج کی تیاری کرے، ہم نے اس حکومت سے نجات ڈالی۔ انہوں نے کہا دوسری طرف ناظرین میری اپنی اسیسمنٹ ہے، اوورسیز پاکستانی امریکہ خصوصاً ابھی کچھ دوستوں سے ملاقات ہوئی، روزانہ آج کل ہو رہی ہے، انہیں لیڈرشپ سے کسی سے نہیں ہوگا کہ جناب عمر ایوب کیا کر رہا ہے، فلاں کیا کر رہا ہے، وہ سارے ووٹ عمران خان کو دے رہے ہیں۔ تو اب عمران خان کو بھی اگر اقتدار ملتی ہے تو انہیں عثمان بزدار جیسے لوگوں سے دور رہنا ہوگا، فرح بی بی جیسی خاتون سے دور رہنا ہوگا،
کیونکہ ان کی قربانی بتا رہی ہے، انہوں نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ جیل میں ان کو ملنے والے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب عمران خان آئے تو مختلف ہوں گے، لیکن وہ کرپشن پر کمپرومائز نہیں کریں گے۔ ہمیں بھی، پاکستان کو بھی وہ لیڈر چاہیے جو ملک سے محبت کرتا ہو، جس کا رہنا جینا مرنا کاروبار پاکستان میں ہو، جو پاکستان کے لیے جیے، جو این آر او کی بجائے انصاف کی فراہمی کے لیے کردار ادا کرے۔ لگتا ہے کہ حکومت کے ظلم کا یہ سورج غروب ہونے والا ہے۔ کب ہوتا ہے؟ فائد عیسیٰ کا بھی اس ٹائم تھا، اور بھی جتنے اہم لوگ ہیں ان سب نے آخر جانا ہی جانا ہے، جانا ہی جانا ہے۔ ایک فکرے پر اپنا ویلاگ ختم کرتا ہوں۔ یہی ایک وہم تھا، میں بڑا اہم تھا، اہم بھی غیر اہم ہو گئے ہیں اور ہونے والے بھی ہیں۔ کب ہوتے ہیں اس کا تعین اللہ پر، اس کے بعد عوام کی جد و جہد پر چھوڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔